पंजाबी में कहते हैं ना, वो पहले जब पाकिस्तान बना था तो नवी खबर आई है खिज़र साडा पाई है, उनके तो अब नई खबर आई है कि आसिम मुनीर हमारा भाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल से एक बड़ी डेवलपमेंट जिसका कि कल भी हमने अपने तज़किरा किया था व्लॉग में, और आज भी हम दूसरा पैगाम जो कि इमरान खान साहब का अलीमा खान साहिबा के ज़रिए से आया है आर्मी चीफ़ के नाम, वो बहुत अहम है। और कल भी जो बात कही गई उमर अयूब साहब की जानिब से वो यही कही गई कि PMLN और पीपल्स पार्टी फ़ौज को और PTI को आमने सामने करना चाहती है और इन दोनों को आपस में लड़वाना चाहती है। इसी तरह से इस पे हम बात करेंगे कि ये पैगाम क्यों आए हैं, ये इसके पीछे क्या कहानी है, और आज जो अलीमा खान साहिबा ने बात की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन मैं मोटी मोटी बात आपके सामने रखती हूँ। उस पर उन्होंने ये अलीमा खान साहिबा से जब उनसे सवाल पूछा कि आप ये क्या बयान आया है, तो उस पर उन्होंने बहुत तफसील से बात की, और ख़ास करके जियो के जो रिपोर्टर हैं शब्बीर डार, उनके साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि PTI और फ़ौज आमने सामने हों। बानी ने यह भी कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। बानी ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि फ़ौज और आवाम को आमने सामने किया जाए। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। मुल्क में कारोबार तबाह हो चुका है, लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात है जो कि इमरान खान साहब ने कही है, और आपको उनकी हज़ार तकरीरें जो हैं वो याद होंगी जिसमें वो कहते थे कि फ़ौज न्यूट्रल तो जानवर होते हैं और फ़ौज को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और फ़ौज को जो है वो PTI के साथ मिल जाना चाहिए और एक पार्टी जो है वो मुंतखब कर लेनी चाहिए। और अब वही इमरान खान साहब जो हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं अपने दूसरे पैगाम में कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो जाए। तो अब ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। फिर वो ये कहते हैं कि बहुत यानी ये दोनों पैगाम जो कल था उस पर उन्होंने कहा कि बानी ने आसिम मुनीर साहब को ये पैगाम भेजा है कि वो न्यूट्रल हो जाए। अब ये कल का वाला जो स्टेटमेंट अगर आप देखें उमर अयूब साहब का, जिसमें कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करवाना चाहती है नून लीग और पीपल्स पार्टी फ़ौज के साथ, और इसी तरह से आज भी यही बात रिपीट की है और साथ में ये कहा है कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। तो इसकी एक पूरी तारीख़ है। पहले मैं थोड़ा सा उस पर आती हूँ, और ये भी याद रहे कि शर्मिन ब्रैडमैन जिनका एक बड़ा तारुफ किया जाता है, जो कि अमेरिकन सेनेटर हैं, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि जो डोनाल्ड ब्लूम है वो भी जाके मिलें और इमरान खान साहब का जो है वो अमेरिका साथ दे। इस तरह की उनकी भी स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आई हैं। तो ये वही शख्स हैं जो कि इज़राइल के हक़ में भी बहुत ज़्यादा बयानात भी देते हैं, और इनका बड़ा एक इन्फ्लुएंस भी है। इनका जो अगर आप गूगल करेंगे तो उनका भी पता चल जाएगा कि ये कहाँ से बात हो रही है, क्यों बात हो रही है। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहती, मगर इस कदर प्रेशर अब अमेरिका की तरफ से भी आया है, और अभी आ सकता है, इम्कानात मौजूद हैं कि अमेरिका की हुकूमत की तरफ से भी या अमेरिका की तरफ से जो, बल्कि मैं बहुत सारे इंडियन चैनल्स देख रही थी उसके ऊपर तो ये बात ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको आज़ाद कराने के लिए अमेरिका ने अपने असर रसूख का और अपने इख्तियारात का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर दिया। ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि आप सामने रखें। और उसी दौरान में इमरान खान साहब का फ़ौज को ये कहना, यानी दो तरफ़ा जो है वो इमरान खान साहब ने एक थेरी या स्ट्रैटेजी जो है वो इस्तेमाल की है, और वो दो तरफ़ा स्ट्रैटेजी ये है कि एक तरफ से जो है वो दबाव ये हो और दूसरी तरफ से दबाव जो है वो मफ़ाहमत का पैगाम दें और मफ़ाहमत के ज़रिए से जो है वो कोई डील करने की कोशिश करें। ये असल में डील के लिए एक दबाव जो है वो या पैगाम जो है वो किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी जमात को जो है वो लड़ाया जा रहा है दोनों जमातों की तरफ से, तो ये याद रहे कि इमरान खान साहब ने साइफ़र और साइफ़र के बाद से जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया था, वो ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर कोई बात कही, ना उनको फोर्स किया, ना PMLN ने इसके ऊपर बात की। फिर एक बार नहीं कई बार 9 मई के बाद भी जनरल आसिम मुनीर का नाम लेना, 11 मई को कोर्ट के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब वो बात कर रहे थे BBC सिकंदर किरमानी के साथ, जो कि अब स्काई के साथ हैं, शायद पहले BBC के साथ थे, उनके साथ ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बात की। इसी तरह से बारहा
یعنی کہ مختلف حوالوں سے مختلف واقعات میں مختلف موقعوں کے اوپر کئی بار عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی جنرل عاصم منیر صاحب کا جو کہ آرمی چیف ہے ان کا نام لیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں انہی آرمی چیف کو کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ہم سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ یادداشت کمزور ہے یا یہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کہیں بھی بات بھول جاتے ہیں یا وہ یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت وہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا جو بلیور ہے, ان کا جو ان کو جو مانتا ہے, جو ان کا فالوور ہے, وہ ان کی بات کو من و عن تسلیم کرتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے. تو اب جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ پہلے جب پاکستان بنا تھا تو نویں خبر آئی ہے خضر ساڈا پائیے, وہ ایک پاکستان کی جب تقسیم ہو رہی تھی ہندوستان پاکستان کی, اس وقت یہ نعرہ جو تھا یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے, اس کو بہت تسلیم کیا. تو اب نئی خبر آئی ہے کہ عاصم منیر ہمارا بھائی ہے. یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو 360 اینگل جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, اور اپنی پوری جو پالیسیز ہے پچھلے 3.5 سال کی, جو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, اس میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور خاص کر کے وہ کہتے ہیں فوج نہیں, پرسن اسپیسیفک, اور پرسن کون ہے, آرمی چیف. اور آرمی چیف یہ وہی آرمی چیف ہے جس کے خلاف لانگ مارچ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ شواہد بھی بتاتے ہیں, بہت سے باتیں آن ریکارڈ بھی ہیں. اور بینگ اے جرنلسٹ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی جنرل فیض کو لگانا تھا, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تا حیات آرمی چیف تعینات کرنے کی ان کی جو خواہش تھی, آفر تھی, پیشکش تھی, وہ بھی انہوں نے کی تھی. اور پھر لانگ مارچ کیا گیا تھا تاکہ نومبر کے مہینے میں, تاکہ ان کو رکوایا جا سکے ان کی اپوائنٹمنٹ کو, اور بالآخر جو ہے وہ پھر بھی وہ بن گئے آرمی چیف. تو یہ وہی عاصم منیر صاحب ہیں جن کے خلاف پرسنلی, یعنی ان کے ساتھ ذاتی مخاصمت جو ہے وہ بارہا پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ شو کی, اس کو ریپیٹڈلی کہا, اس کے اوپر بیانیہ بنایا, اور وہ بیانیہ جو ہے وہ اب یہاں تک مقبول ہے کہ اگر اب عمران خان جب یہ باتیں کرتے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو یقینی طور پر ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ ان سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ ایک دم سے آپ نے جو یو ٹرن لیا ہے, اس یو ٹرن کی وجہ کیا ہے. تو وجہ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بتا دوں کہ وجہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں, ان دباؤ کا شکار ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آرمی کے ساتھ, فوج کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ان کو کسی طریقے سے رہائی ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے جس طرح سے ان کو کورٹس کے اندر سے ریلیف مل رہا ہے, کل بھی 12 مقدمات جو ہیں اس میں ریلیف ملا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ ملٹری کورٹس کی طرف جو ہیں وہ چلے جائیں. اور ملٹری کورٹس سے پہلے خدا نخواستہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے اور بن سکتی ہے, اس میں اگر ایمرجنسی یا مارشل لاء تو نہیں, شاید ایمرجنسی پلس لگ جائے, تو پھر ان کے لیے وہ رستے بھی, یعنی جو کورٹس والا معاملہ ہے وہ بھی ان کے لیے شاید اتنا فیوریبل جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو ایک یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. لیکن اب پنڈی کی طرف سے کیا رسپانس آ سکتا ہے؟ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی جو فورس ہے یا پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ڈائریکٹلی انوالو ہونا یا ڈیل کرنے کے معاملات میں آنا نہیں چاہتی ہے. یہ ہماری اطلاع ہے. ہو سکتا ہے کل کو یہ معاملات چینج ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ یہ 360 کا کوئی اینگل ہو جائے, وہاں پہ بھی یو ٹرن آ جائے, مگر اب تک کی جو میں آج تک کی جو بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی خاص رسپانس اس کے اوپر نہیں ہے, اور ادارہ جاتی رسپانس جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے. اور ادارہ جاتی رسپانس یہ ہے یا ادارہ جاتی فیصلہ یہ ہے جو کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہو چکا تھا اور فارمیشن کمانڈرز کے ساتھ ہوا تھا, کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اب سیاست میں تو کردار بات کی بات ہے, اس طرح کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں یا جو ایک ایکسپیریمنٹ تجربہ ہوا ہے, اس تجربے کے اوپر واپس نہیں جانا. اب مجھے نہیں پتا کل یہ اسٹریٹجی بدلتی ہے یا حالات اور واقعات بدلتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک انفارمیشن کے طور پہ دے رہی ہوں کہ یہ ایک فیلنگ ہے
کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر یا 2 سالوں کے اندر 2.5 سالوں کے اندر، اس کے اندر ادارے کو جو نقصان ہوا ہے یا جس طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا جس طرح سے چیف جو کہ ایک مین ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو، اس کو ٹارگٹ کر کے ڈی مورلائز کیا گیا ہے، وہ اس کے اوپر شاید اتنی جلدی ایک یو ٹرن لینے کے لیے ان کو بھی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ اور پھر جن پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ان کا اس وقت جو ہے وہ بھروسہ ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا پولیٹیکل جو ایک سرمایہ ہے انہوں نے ان کو برن کیا ہے اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی پاپولیرٹی کو جو کہ عدم اعتماد سے پہلے تھی اور عدم اعتماد کے وقت تھی، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سیکریفائی کیا۔ تو یہ ایک جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فی الحال اس معاملے کے اوپر وہی پالیسی ہے جو کہ اس سے پہلے تھی۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ آفر دی ہے تو ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ میں چلتے چلتے یہ بھی بات کر دوں کہ پارا چنار کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ بہت خطرناک ہے۔ بنوں کے اندر آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک امن جرگہ جو تھا اس سے خطاب کیا، اچھا خطاب تھا ان کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ فیصلے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی فیصلے خود کریں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ ایک انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے یہ امن کے حوالے سے جو بیچ میں معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن جو پارا چنار میں اس وقت آگ لگی ہے فرقہ واریت کی، اس کے اوپر ریاست کی جو خاموشی ہے یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ابھی تک وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو امداد جس طرح سے نہیں ملی ہے، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ میری تفصیلی کچھ لوگوں سے وہاں پہ جو پارا چنار کے ہیں، کرم ایجنسی کے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کرم ایجنسی کے اندر جو 2 قبائل کی لڑائی ہے بہت پرانی ہے لینڈ کے اوپر، وہ فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لیتی ہے، توری قبائل کی اور بنگش قبائل کی۔ اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پارا چنار اور کرم ایجنسی کے لوگ ہیں، ایک طرف سے افغانستان اور دوسری طرف سے جو دوسرے قبائل ہیں، انہوں نے اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کے ایک بہت ہی خطرناک سچویشن بنا دی ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جو ہے بہت خطرناک اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں اس پہ کوئی اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہتی کہ اس کو یہ ابھی بہت ساری چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں، لیکن یہ بات جو ہے وہ اب آ چکی ہے سوشل میڈیا پہ، گو کہ نیشنل میڈیا اس پہ خاموش ہے۔ تنازع بہت عرصے سے ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ریاست نے اس تنازع کو حل نہیں کیا۔ یہ جو لینڈ سے شروع ہوتا ہے فرقہ واریت پہ جاتا ہے، اور یہ لینڈ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ چلتے چلتے ایک بات تھی، اللہ کرے کہ پاکستان میں امن رہے اور خوشحالی رہے، اور یہ سب معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم فیڈ بیک دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔